السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ حضرت، چند سوال ہیں، اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب قبر کھودتے ہیں لوگ، اور جب جی کھود جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے قبر، جی تو وہاں پر رکنا ایک شخص کو لازمی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رکنا چاہیے اور قبر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی نہ کوئی وہاں رکتا ہے۔ الغرض کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی اس کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ قبر پر رکنا ضروری ہے؟ اس کی وضاحت ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں، اس سے کہ وہاں پر ایک بندہ قبر کے پاس میں رکنا، اس طرح کے جو لوگوں کی سوچ ہے، یہ ایک من گھڑت ہے ان کی۔ جی بلکہ یہ ہے کہ اگر قبرستان کھلا ہوا ہے، اس کی باؤنڈری وغیرہ نہیں ہے، تو وہاں پہ کوئی جانور وغیرہ آ جاتا ہے، قبر کھودی ہے تو اس کے اندر گر جائے، قبر کو نقصان پہنچا دے۔ اسی طرح وہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو کوئی اس کے اندر گر جائے، اگر ایسی صورت ہے تو وہاں پہ ایک بندہ رک سکتا ہے، وہ بھی اس لیے رک سکتا ہے کہ کوئی اس میں گر نہ جائے۔ اگر جی قبرستان کی باؤنڈری وغیرہ ہوئی ہے تو وہاں پر رکنے کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور اتنی کہ نماز کا وقت نکل جائے وہاں پہ رکے رہنا، تو یہ اس طرح ان کا جائز بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ جمعہ بھی چھوڑ دیں جی تو ان کا اس طرح رکنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نماز وغیرہ آ کر ادا کریں۔ قبر کو اس طرح چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز کا وقت نہیں ہے تب؟ نماز کا وقت نہیں ہے تب میں نے جو بتایا کہ اگر باؤنڈری وغیرہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ قبر کو کوئی نقصان نہ پہنچے جی تو چھوڑ کے آ سکتے ہیں، اور اگر اندیشہ ہے کہ قبر کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو ایک بندہ وہاں پہ رک جائے، اس سے قبر کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ اور ایک اور سوال ہے جی قبر کے ہی متعلق۔ کچھ لوگ جو کیڑا ہوتا ہے، مردے کو ناپتے ہیں قبر جی جی کھودنے کے لیے، تو اس کیڑے کو کچھ لوگ سیدھا نہیں کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ بھی ہے، پہلی چیز تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آڑا ہی رہے، مطلب لیٹا ہوا ہی رہے، مطلب ترچھے میں کھڑا نہیں کیا ہے، پہلی چیز یہ۔ جی اور دوسری چیز یہ کہ اس کو وہی قبر پہ توڑ کے ڈالنا یا ایسے ہی ڈالنے کو ضروری سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ ماشاء اللہ، یہ بھی بڑا ہی پیارا سوال ہے۔ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جو کیڑا ہوتا ہے، اس سے مردے کی لمبائی ناپی جاتی ہے تاکہ اس کے حساب سے قبر کو کھودا جا سکے۔ جی قبر کھودنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ، تو اب اس کو ایسے ہی رکھنا، کھڑا نہ کرنا، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ اس سے آپ جس طرح چاہیں اس طرح رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ناپنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور مردے کو دفنانے کے بعد میں دیکھا گیا ہے کہ قبر کے اوپر ہی اس کو مٹی میں دفنا دیتے ہیں لوگ، اس کو گھر لے جانا برا سمجھتے ہیں، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ہرا ہے تو اس کو قبر پر ڈال سکتے ہیں کہ وہ جب تک ہرا رہے گا تسبیح کرتا رہے گا، اور اگر وہ ہرا نہیں ہے تو اسے قبر کے ساتھ دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے گھر پر لائیں اور اسے کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور حضرت اسی تعلق سے ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ٹھیک جی ہے، تو جو ہے 4 تکبیر ہوتی ہیں، تو جی جیسے اس طرح نیت باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب جی جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ ساتھ میں اس طرح منہ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف کو، جی تو اس طرح منہ اٹھانا کیسا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، تکبیر کے وقت آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھانا، یہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس سے بندے کی نظر کمزور ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جی جی، تو بس تکبیر باندھے اس طرح، اور کدری نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ اکبر کیسا؟ اللہ اکبر کہے اور تکبیر باندھ لے۔ اور اسی تعلق سے ایک اور یہ بات کہ جب سلام پھیرنے کو آتے ہیں تو اس جی طرح سلام پھیرتے ہیں، اور جب ادھر پھیرے تو ادھر کا ہاتھ کھول دیا، ادھر کا پھیرا تو ادھر ہاتھ کھول دیا، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ہاں، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جب چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے، آخری تکبیر ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ ہاتھ نہیں کھولتے ہیں، بلکہ وہ جب چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے، جب ادھر سلام پھیریں گے تو سیدھا ہاتھ کھول دیں گے، جی اور بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بایاں ہاتھ کھول دیں گے، بلکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ جب چوتھی تکبیر ہو گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب کیا دونوں ہاتھ کھول دیں، ٹھیک ہے، اب دونوں ہاتھ کھولنے کے بعد میں اب سلام پھیرا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت۔ ایک اور سوال جی جنازے ہی کے تعلق سے یہ ہے کہ کاندھا لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے بائیں طرف سے بھی آ جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے سے بھی آ جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ان میں ترتیب نہیں ہوتی، بلا ترتیب جو ہے وہ
کاندھا لگانا شروع کر دیتے ہیں تو بہتر طریقہ جو ہے شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا وہ طریقہ کاندھا لگانے کا کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا ہی پیارا سوال ہے، اور آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ 2-3 قدم چلتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو موقع دیا جائے۔ اس طرح اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے درست طریقہ یہ ہے کہ بندہ 40 قدم جنازے کو لے کے چلے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جنازے کو 40 قدم لے کر چلتا ہے اس کے 40 کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ اعلان اس طرح نہ کیا جائے کہ 2-2 قدم لے کے چلیں، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ پہلے جو میت کو کاندھا دے وہ میت کی سیدھی جانب سرہانے کی طرف 10 قدم لے کے چلے، اور پھر دوسرے میں میت کی سیدھی جانب 35 کی طرف 10 قدم لے کر چلے۔ اسی سیدھے کاندھے سے کاندھے، پہلے سیدھے کاندھے پہ 10 قدم، پھر سیدھی 35 پہ 10 قدم لے کر چلے، پھر آئے الٹی جانب سرہانے کی طرف سے 35 کی نہیں بلکہ سرہانے کی طرف سے 10 قدم چلے، پھر الٹی ہی جانب بائیں جانب 35 کی طرف 10 قدم چلے۔ اس طرح وہ 40 قدم چل لے گا۔ اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جنازہ جب جاتا ہوتا ہے تو شروع میں لوگ اس کو نا کاندھے دینے کے لیے دوڑتے ہوتے ہیں، لیکن قبرستان دور ہوتا ہے، پھر آخر میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ بس جن بندوں کو ہوتا ہے جنازہ وہی لے کے چلتے ہوتے ہیں، اور کوئی آگے بھی نہیں آتا۔ اسی طرح آگے پیچھے سے نہیں لینا چاہیے اس کو، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے جو بیان کیا گیا اسی طریقے پر جنازے کو کندھا دیا جائے۔ جی، اور یہ بتائیے کہ مطلب پیچھے سے بھی لے سکتے ہیں کاندھا، یا مطلب بندے کے سامنے سے؟ بندے کے پیچھے سے نہ آئے بھاگتے ہوئے، بلکہ اس کے سینے کی طرف سے آئے۔ بہت بہت شکریہ۔